ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ 300 سے زیادہ دکان اور مارکیٹیں وہ اجتماعی طور پر نظر آتش کیے جا چکے ہیں. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ 100 لوگوں کے گھروں کو 100 گھر وہاں پر جلا دیے گئے ہیں. لیکن ان کو پڑی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، اپنی گندی سیاست کرنی ہے. مطالبات کیا ہے؟ ہمارا قیدی چھوڑ دو، ایوی چھوڑ دو، قانون سے ماورا، عدالت سے ماورا، ہمارا قیدی چھوڑ دو. ڈسٹرکٹ کورم ایجنسی بنو، ان کا اپنا ضلع مردان 400. کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے. گزشتہ 10 دنوں میں دہشت گردی کے تقریباً 10 واقعات ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے درجنوں جوان شہید ہو چکے ہیں. ایسے حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے اور آگے یہ لوگ گانے بجاتے ہوئے وفاق کی طرف اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر رہے ہیں کہ ہم وفاق پہ یلغار کر رہے ہیں، وفاق پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ جی ان کا جہاد ہے، یہ ان کا انقلاب ہے. اور حالت یہ ہے کہ 1 ارب روپے سرکاری خزانے سے وصول کر کے اس کو اس انتشار مارچ پر اور اس یلغار مارچ پر یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں. قوم کا پیسہ قوم پہ نہیں لگ رہا، قوم کا پیسہ عمران کی سیاست پہ لگ رہا ہے. پہلے تو ایک نیرو ہوا کرتا تھا، آج میرے خیال میں پی ٹی آئی کی ساری پارٹی، سارے بندر نیرو بن چکے ہیں اور بانسری بجا رہے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت خیبر پختونخوا ڈینگی کی وبا میں بالکل اس کی لپیٹ میں ہے اور آئے روز درجنوں لوگ فوت ہو رہے ہیں اس سے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں خناق کی بیماری وبا کی طرف، آباد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے سارا مارچ، پورا تیاری، پوری یلغار ہم نے خیبر پختونخوا سے کرنی ہے. اور اگر یہ مارچ ناکام ہوئی تو آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کی کرسی پر یا کوئی دوسرا بیٹھا ہوگا یا کوئی دوسری بیٹھی ہوگی، کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ موروثی سیاست اور یہ بشرا بی بی کی کارستانی ہے. آگے سے کہتی ہے کہ جی ہم مدینہ سے واپس آئے ہیں تو وہاں سے فون آنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا تم گند اٹھا کے لے آئے. اب وہ کیا بولیں گے؟ سوغات نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ان کے ہار آپ نے بیچ دیے، ان کی انگوٹھیاں آپ نے بیچ دی، ان کی گھڑیاں آپ نے بیچ دی. انہوں نے آپ کو جہاز دیا امریکہ کے لیے، جہاز میں بیٹھ کر عمران احمد نیازی اس میں کبھی کنگ سلمان کی شکلیں بناتا ہے تو کبھی ان کی نقلیں کرتا ہے. وہاں پہ تو کیمرے لگے ہوئے تھے، راستے میں ہی ان کو جہاز سے اتار دیا گیا تھا. آپ پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہو، آپ نے چائنا کے ساتھ ملک کے تعلقات خراب کیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان پڑھ گوار عورت چاچی 420 یہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں جاہلیت کا عنصر بھی ہے، اس میں گوار پن کا عنصر بھی ہے، لیکن یہ ڈیلیبریٹلی بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات خراب ہو. سعودیہ کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ملک کی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ان کے ساتھ تعلقات خراب. بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے سی پیک کو بند کر کے چائنیز کے خلاف بیانات دیے اور چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے. آج چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو چکے ہیں، سعودیہ ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہے، وہ پاکستان کی اکانومی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس وقت یو اے ای آپ کی اکانومی میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال رہا ہے اور آپ کی اکانومی اس وقت یہ قریب ہی آپ کے اسٹاک ایکسچینج ہے، کل انشاءاللہ پرسوں جب کھلے گا تو یہ 1,00,000 پوائنٹس کی یہ اپنی نفسیاتی حد کو صرف عبور نہیں کرے گا بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ بن جائے گی. ایسی گروئنگ ایمرجنگ اکانومی جس کو بلومبرگ اس کو ایکنالج کر رہا ہے، موڈیز اور فیچ اس کو مان رہے ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو مرغی کے دورے پڑ رہے ہیں. صرف مونچھیں بڑی رکھنے سے اور بال بڑے رکھنے سے کام نہیں ہوتا، مردوں کو کام بھی بڑے کرنے ہوتے ہیں. آپ کا صوبہ چل رہا ہے اور علی امین صاحب آپ اس وقت پاکستان کے دشمنوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. آپ نے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو آپ اس بھٹی کا ایندھن بنا رہے ہیں.
آپ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں. پرفارمنس بیسڈ الیکشن ہوتا تو آپ کا کوئی کونسلر بھی نہیں جیت سکتا. صرف نیریٹو بنا کر آپ پالیٹکس کرتے ہیں, اور نیریٹو کے ذریعے آپ نے اس وقت پوری یہ جتنا آپ اس اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں یا خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں آپ بیٹھے ہیں, دس از ناٹ یور سائز. اس میں آپ اوور سائز ہو کر آ گئے. And that is all because of your fake and fraudulent narrative. آپ کا جو نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, وہ جھوٹا ہوتا ہے. امریکی غلامی نامنظور, آج کہتے ہیں امریکی غلامی بھی منظور, تو چاپلوسی بھی منظور, بوٹ پالش بھی منظور, سب کچھ منظور. کل تک فوج کو کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, پتہ نہیں آج کیا ہے ان کا, باپ ہے یا ماما لگتا ہے. یہ ان سے پوچھنا پڑے گا. ایسے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایم اے ملازمین, خیبر پختونخوا کے تمام تحصیلوں کے جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ناظمین ہیں, ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی حاضری 24 نومبر کو ہمارے دھرنے میں لگی ہے. ہمارے